بسم اللہ القسم الاول وهذا القسم النظر فيه، اس میں غور و فکر تین حوالے سے ہوگا۔ نمبر ایک، فی جنس الثمن، کہ اجارہ کے اندر جو ہے نا وہ کون سی چیز ثمن بن سکتی ہے۔ نمبر دو، جنس المنفع، اس ثمن کی عوض کس طرح کے آپ منافع لے سکتے ہیں۔ یہ تو بتایا تھا نا، اجارہ کے اندر اصل کیا ہوتی ہے؟ منفعت، سمجھیے نا، چیز کے آپ مالک نہیں بنتے بلکہ منفعت لیتے ہیں۔ جنس المنفع، وہ منفعت کے ثمن جس کے مقابلے میں ہے۔ تیسری، صفتھا، منفعت کی صفت، ہاں ضمیر منفعت کی طرف، منفعت کی صفت وضاحت آتی ہے۔ جنس المنفع اور صفت المنفع، تو یہ تین چیزیں۔ پہلی چیز، فاما ثمن، جہاں تک ثمن کی بات ہے، وہ لائق یہ ہے کہ وہ ایسی ہونی چاہیے مما یجوز بیعہ، جس کی بیع جائز ہے۔ ثمن کوئی بھی آپ ایسی چیز مقرر کر سکتے ہیں جس کو بیچا جا سکتا ہے، بیع درست ہے۔ کتاب کر لیں کہ بھئی یہ کام کر دو، میں آپ کو کتاب دوں گا، موبائل دوں گا یا پیسے دوں گا، یا ایک سوٹ دوں گا، کوئی بھی چیز جس کی، تاکہ وہ بیچ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکے، تو اس کا ذکر بیع میں ہو گیا۔ باقی رہے گی منفعت دوسرے نمبر پر، وہ لائق یہ ہے کہ وہ ایسی جنس سے ہو جس سے شارع نے منع نہ کیا ہو۔ منفعت ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے شارع نے نہ روکا ہو، ٹھیک ہے۔ وفی کل حاضی کا اشارہ منفعت، یہ جو اس منفعت میں کچھ مسائل ہیں جس پر اتفاق ہے اور کچھ میں اختلاف ہے۔ تو فمن اجتماع علی ابطال اجارت ہی، جس کے اجارہ کے بطلان پر اجماع ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی منفعت جو ایسی چیز کے لیے ہے جو محرم العین ہے۔ محرم العین جو حرام لعین ہی ہے، سمجھے کہ نہیں، تو اس کی جو منفعت ہے وہ درست نہیں۔ اسی طرح ہر ایسی منفعت جسے شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، کوئی بھی ایسی منفعت جسے شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، آپ پیسوں کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے آپ اس کی منفعت نہیں لے سکتے۔ جیسے اجر النوائح، نوحے کی اجرت ہے، گانوں کی اجرت ہے۔ اسی طرح ایسی منفعت کے فرض عین ہے ہر انسان پر شرع میں، جس کام کا کرنا ہر انسان پر ضروری ہے، جیسے نماز وغیرہ۔ تو کوئی بندہ یہ کہے یا تو میری سر کی نماز پڑھ کے آ جا، تجھے 50 روپے میں دے دوں گا، سمجھے کہ، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اتفاق ہے اعلی اجارتی دور، مکان آپ کرائے پر دے سکتے ہیں، جانور، دواب، آج کل گاڑیاں، اجارتی دور، اور لوگ بھی مباح کام پر، جیسے مزدور، انسان کہتا ہے میرا یہ کام کر دو۔ وَكَذَلِكَ الثِّيَابُ، اور اسی طرح کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، ہے شادی کے، جس طرح یہ کپڑے، اب تو شادی کے دلہا کے لباس بھی رینٹ پہ ملتے ہیں، سمجھیے نا، تو یہ منفعت بھی ٹھیک ہے۔ والبسط، قالین، ٹھیک ہے نا، اور جیسے ہیں، ہاں قالین، شادیاں نے دریاں دریاں نہیں لیندے شادی ہے، ٹینٹ سروس، ٹینٹ وغیرہ والے جو کام ہوتے ہیں، تو ہے، ہاں یہ چلے آ رہی ہیں۔ تو اسی طرح کی چیزوں سے نا، وہ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کی کتاب ہے عہد نبوی کا تمدن، اتنی موٹی، اس میں اسی طرح کی چیزیں جو حدیث میں آئی ہیں نا، مثلا لباس کے معاملے میں جو جو الفاظ جہاں جہاں جس نوعیت کے ان کو اکٹھا کر کے پھر ایک اس کو خود تفصیل بنا کے جو ہے نا
اسی انداز کے لباس اس دور میں استعمال ہوتے تھے، اسی انداز کے برتن استعمال ہوتے تھے، گھروں میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی تھیں، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو وہ پورا یوں سمجھو وہ اس کے ذریعے جو ہے نا پورا آپ کے سامنے منظر بنا دیتے کہ اس دور کے پورا رہن سہن کی تہذیب یہ تھی، پورا سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ عہد نبوی کا تمدن وہ اسی طرح ہے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ عہد نبی کی دور و دیوار کس طرح ہوتی تھی، اس میں لباس کیسے ہوتے تھے، کس طرح کے کھانا جات اس دور میں پکا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کس طرح کے برتن استعمال ہوا کرتے تھے، کس طرح کے جو ہے نا وہ بچھونے استعمال ہوا کرتے تھے، وہ پورا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہیں تصویر نہیں، ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی رحمہ اللہ۔ واختلفوا فی اجارت الارضین، زمین کو کرایہ پر دینا، پانی کو کرایہ پر دینا، اور مؤذن اس کی اجرت، تعلیم القرآن پر اجرت، اور نر کی جفتی کی اجرت، یہ مسائل ذرا مختلف ہی ہیں۔ احادیث میں بھی یہ سارے آتے ہیں کہ نہیں؟ پہلا مسئلہ کرایہ الارضین، زمین رینٹ پہ دینا، سمجھے کہ بٹائی پر دینا، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک قوم تو کہتے ہیں یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے، لیکن یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں، یہ طاؤس اور ابو بکر بن عبد الرحمن کا فتویٰ ہے۔ جمہور کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، البتہ واختلف ہؤلاء، جمہور کا آگے پھر اختلاف ہے کہ کرایہ کون سا ہونا چاہیے، فیما یجوز کرایہ ہوا، چلو جو زمین بٹائی پر تو دے سکتے ہیں، تو رینٹ آپ نے کس شکل میں لینا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ 5 قول ذکر کرے گا، کتنے قول؟ 5 قول، گنتے جانا۔ فقال قوم، پہلی رائے کہ لا يجوز کرایہ الا بالدراہم والدنانیر فقط، رینٹ میں آپ درہم دینار لے سکتے ہیں، روپیہ پیسہ بس، یہ ربیہ سعید بن مسیب۔ دوسرا قول، وہ کہتے ہیں جائز ہے زمین کا کرایہ ہر چیز، کوئی بھی چیز ہو سوائے طعام کے، طعام نہیں دے سکتے کہ آپ جو ہے نا مثال کہتے برابر ہے کہ وہ طعام اسی زمین سے نکلے یا اس سے نہ نکلے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ سواء كان ذلك بالطعام الخارج منها او لم يكن وما عدا ما ينبت فيها، اسی طرح جو کچھ اس زمین میں اگتا ہے نا اس کے علاوہ، سمجھ ہونا چاہیے، وہ جو اگتا ہے اس میں وہ چاہے طعام ہے یا کوئی اور طعام ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا زمین بٹائی پر لی ہے تو اس میں مکئی کاشت کی ہے تو کرایہ کے طور پر میں مکئی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ٹماٹر میں نے کاشت کیے ہیں تو ٹماٹر نہیں دے سکتا کرائے کے اوپر، ٹنڈے کاشت کیے ہیں تو ٹنڈے نہیں دے سکتا، وہ والی تو بالکل بھی نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ باقی مطعومات بھی سمجھے کہ نہیں، چاہے میں اس زمین سے نہیں میں بازار سے خرید کے اس کو دوں، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ امام مالک اور اکثر اصحاب کہتے ہیں۔ تیسرا قول، یجوز کرایہ الارض بما عدا الطعام فقط، طعام نہیں ہونا چاہیے، باقی ہر چیز کرائے میں چل سکتی ہے۔ چوتھا قول، یجوز کرایہ الارض بکل العروض والطعام وغیر ذلک، وہ کہتا ہے ہر سامان، ہر طعام، غیر طعام، سب کچھ چل سکتا ہے، صرف ایک شرط ہے کہ ما لم یکن بجزء مما یخرج منها من الطعام، طعام وہ نہیں ہونا چاہیے جو اس زمین سے پیدا ہوا ہے، نکلا ہے، سمجھ نہیں کہ نہیں، اس زمین والا نہ ہو، باہر سے منڈی سے خرید کے گندم اس کو دے دیتا ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ یہ قول صالح بن عبداللہ وغیرہ متقدمین، یہ شافعی ظاہر قول مطلب۔ پانچواں قول، یجوز کراؤها بکل شیء، ہر چیز کے ساتھ کرایہ درست ہے، اور جو اسی زمین کی پیداوار ہے اس کا بھی کچھ حصہ آپ دے سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے حصے پہ جو ہوتا ہے وہ تو وہی دیتے ہیں، ہاں وہ حصے پہ ہوتی ہے نا، وہ تو اسی کو دیتے ہیں، اسی جن سے وہ نکلی ہے۔ ہاں ہاں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پانچواں قول کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، آپ کیسے جس پہ اتفاق ہو جائے، جس پہ اتفاق ہو جائے۔ وابی قال احمد والثوری واللیث وابو یوسف ومحمد صاحب ابی حنیفہ وابن ابی لیلہ والاوزاعی وجماعہ،
اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو کراء الارض کو، اب ابن رشد نے کراء الارض کو اجارہ میں شامل کیا ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کراء الارض کے مسئلے کا تعلق اجارہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا من باب مشارکات کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یعنی اسے یہ مسئلہ، اس کا تعلق شریکہ کے ساتھ آتا ہے، مشارکات. سمجھ رہی کہ نہیں؟ کہ وہ شراکت کر لیتے ہیں، وہ زمین دیتا ہے، اسی زمین میں سے پیداوار کچھ لیتا ہے یا وہ پیسہ لیتا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یعنی اس کا تعلق ان مسائل کے ساتھ ہے جیسے مزاربہ ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو جو مزاربہ ہے وہ تجارت کے اندر ہوتا ہے، اور یہ مزارعہ جو ہوتا ہے یہ کھیتی کے اندر ہوتا ہے. ایک ہی چیز ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ کھیتی کے اندر یہ معاملہ ہو تو مزارعہ ہے، تجارت کے اندر ہو تو یہ کیا ہے؟ مزاربہ ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کھیتی، یہ زمین کو بٹائی پر لینا دینا، اس کا تعلق اجارہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق شراکہ کے ساتھ ہے، من باب المشارکات ہے. اس قدر منفت ہوتی ہے سر جی، مشارکت میں دونوں برابر ہوں گے. نہیں، شراکت میں بھی جس پر اتفاق ہو جائے. مزاربہ میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ میرا ہے، کام سارا آپ کرتے ہیں، یہ شراکت ہی ہے نا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور منفعت آپس میں وہ طے کر لیتے ہیں. تو ادھر بھی یہی ہے نا، زمین آپ کی ہے، کام وہ دوسرا کرتا ہے سارا، آگے اجرت وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو فریقین کے ساتھ ہے نا اس نوعیت والا، اس کی زیادہ مشابہت شراکت کے ساتھ بنتی ہے، اجارہ کے ساتھ زیادہ نہیں بنتی. یعنی یہ سیم مزاربہ ہی کی طرح ہے. آپ کو بتایا نا جیسے مزاربہ ہے، یہ بھی تو مزارعہ بھی وہی ہے. تو مزاربہ کو اجارہ میں تو نہیں ذکر کیا جاتا. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، یہ 5 قول سمجھ. اب ان میں سے ہر ایک وہ دلائل ذکر کرتا ہے. وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ قِرَاءَ بِحَالٍ مَا، اس کی دلیل جو کہتا ہے کہ اس کا قراءہ یہ کسی حال میں بھی جائز ہے ہی نہیں، کسی حال میں بھی یہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ان کی جناب یہ 3 دلیلیں ہیں. کتنی دلیلیں ہیں؟ 3. دلیل نمبر 1، رواہ مالک بسندہ عن رافع بن خدیج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء المزارع. تو کہتے ہیں دیکھو وہذا عام. سمجھیں کہ تو دوسرے اس کا کیا جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب ہے بھی درست. یہ جو منع ہے یہ مخصوص صورت میں منع ہے کہ صاحب الارض جو ہے نا وہ جگہ متعین کر دے کہ یہاں کی آمدنی میں لوں گا، وہ منع ہے. اور جیسے احادیث میں تفصیل آپ کو بتائی ہے، ممانعت کی مخصوص شکل ہے، تو یہ مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مقید ہے ان مخصوص شکلوں کے ساتھ جن سے شارع نے روکا ہے. تو یہ کہتے ہیں عام ہے. تو ابن رشد کہتا ہے یہ ان لوگوں نے نہیں توجہ کی جو امام مالک نے نقل کیا ہے من تخصیص راوی لہو حین روان ہو، کہ راوی نے خود اس عام کی تخصیص کی ہے جب راوی نے یہ نقل کیا ہے. کیا؟ حنظلہ کہتے ہیں میں نے رافع بن خدیج سے پوچھا عن قراء الذهب والورق، سونا چاندی کے ذریعے کرایہ لینا. انہوں نے کہا کہ لا باس بہ. اب وہ نہان قراء المزارع والے بھی رافع بن خدیج ہیں، وہی رافع بن خدیج جو ہے نا سونا چاندی کے ساتھ درست قرار دے رہے ہیں. تو روایت کو تو انہوں نے لے لیا ہے لیکن راوی کے فتوے کو نہیں لیا. تو یہ قول صحابی ہے جس نے حدیث کی کیا کی ہے؟ تخصیص کی ہے. آج شام کو بھی تخصیص کا چیپٹر چل رہا ہے عصر کے بعد. اچھا، قال وروی هذا رافع بن عمر. اچھا، یہ قول یہ فتویٰ رافع سے نقل کیا ہے ابن عمر نے بھی. وآخذ بعموم، لیکن ابن عمر نے عموم کو لیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ سونا چاندی کو بھی نہیں جائز سمجھتے تھے کرایہ میں. کیوں؟ احتیاطاً ابن عمر نے لیا تھا. تو وہ کیوں؟ احتیاط کی بنیاد پر.
ابن عمر پہلے یکری ارضہ وہ زمین کو رینٹ پہ دیتے تھے، فتارہ کذالک بعد میں چھوڑ دیا تھا. اور یہ وہادہ بناء علی رأی من یرا، تو یہ فتویٰ اس کی بنیاد اس شخص کی رائے پر ہے جو سمجھتا ہے کہ عموم کی تخصیص راوی کے فتوے کے ذریعے نہیں کی جا سکتی. جس کا یہ نظریہ ہے نا کہ قول صحابی روایت کے لیے مخصص نہیں بن سکتا، وہ تو یہ بات کرے گا. اور جو کہتے ہیں نہیں قول صحابی روایت کے لیے مخصص بن سکتا ہے، تو اس نے تو کہنا ہے کہ سونا چاندی کے ساتھ ٹھیک ہے، باقیوں سے منع ہے. اور یاری سمجھ. اچھا، یہ ایک دلیل اور اس کا جواب. وروفی عن رافع، دوسری دلیل، یہ دلیل نمبر 2. رافع بن خدیج سے جو ہے نا یہ نقل کیا گیا عن نبی نہا رسول اللہ عن اجارت الارضین، نہا رسول اللہ عن اجارت الارضین. تو قال ابو عمر، یہ روایت ہے. تو یہ نیچے لکھا ہے تخریج کے اندر، روایت رافع بن خدیج لہذا الحدیث عن ابیہ وہم نبہ علیہ الحافظ فی الاصابہ. تو ثابت بھی ہو تو جواب وہی ہے، وہ مخصوص شکل. قال ابو عمر بن عبد البر واحتجوا، یہ دلیل نمبر 3. واحتجوا ایضا بحدیث زمرہ عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر قال خطبنا رسول من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها ولا يؤاجرها. تو یہ فلیزرعها ولیزرعها یہ سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے. یہ سب سے کیا ہے؟ تو خلاصہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں، 3 روایات میں تطبیق کی 3 صورتیں ہیں. جس کے پاس زائد زمین ہے، اعلیٰ اور افضل شکل تو کیا ہے کہ فلیزرعها او لیزرعها، یہ سب سے افضل. اور دوسری شکل یہ ہے کیا کہ وہ کرائے پر دے سکتا ہے. دوسری شکل کیا ہے کہ وہ کرائے پر دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ افضل کیا ہے، کرائے پر دے سکتا ہے. اس کی پھر آگے 2 صورتیں ہیں. افضل یہ ہے کہ کرائے پر دینے ہیں تو سونا چاندی پیسہ ہونا چاہیے اس میں پھر. اور دوسری صورت یہ ہے اگر پیداوار لیتا ہے تو پھر پیداوار فیصد کے اعتبار سے ہو، کہ 4تھا حصہ، 5واں حصہ، 3را حصہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس طرح درست ہے. لیکن یوں کہتا ہے کہ جی 10 من 20 من، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اپنا تو مقرر کر رہا ہے پکا، اگلے کو پورا فائدہ ہونا. تو فہادی ہے جملۃ الاحادیث، یہ 3 روایات یہ ہیں وہ حدیث جن سے استدلال کیا جو کہتا ہے قراء الارض جائز نہیں ہے. وقالوا ایضا من جہت المعنی، معنوی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے انہوں نے ایک اور دلیل بھی دی ہے. یعنی وہ نقلی تھی 3 دلیلیں، یہ عقلی. کہتے ہیں لم یجوز، اچھا لم یجوز قراءہ، کرایہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس میں غرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ کھیتی کو کوئی آفت آ جائے، آگ لگ جائے، قحط ہو سکتا ہے، غرق ہو جائے، جیسے آج کل سیلاب آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. فیکون قد لازم ہو، تو اس پر کرایہ لازم آئے گا، حالانکہ اس نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ، اگر اس طرح کی قدرتی آفات آ جاتی ہے تو شریعت نے امر بوضع الجوائح، یہ ایک راستہ بھی تو رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ امر بوضع الجوائح کا راستہ موجود ہے. قال القاضی، کہتا ہے یشبہ ان یقال فی ھذا، یہ بھی ممکن ہے یوں کہا جائے کہ حکمت اس میں کیا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا ارادہ. یعنی کہ لوگوں کو فری دی جائے، کیوں اجرت نہ لی جائے، فری میں زمین دی جائے، لوگوں کے ساتھ نرمی. یہ بات درست ہے. کیوں؟ لکثرت وجود زمین کے زیادہ پائے جانے کی وجہ سے، یہ بات نہیں، بلکہ نرمی جواز میں ہے، فری دینے میں نرمی نہیں ہے. شریعت نے فری کی تلقین تو کی ہے، لیکن اصل نرمی کیا ہے کہ اس شکل کو جائز قرار دیا جائے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کی اپنی زمین ہے، خود نہیں کاش کر سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب وہ رینٹ پر دیں گے تو اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
تو رفق تو پھر جواز میں ہے نا، نہ کہ عدم جواز میں ہے. جیسا کہ بیع الماء سے منع کیا گیا ہے پانی کے بیچنے سے، تو پانی کا بیچنا بھی علی اطلاق منع نہیں ہے، وہ خاص شکل ہے قدرتی پانی تالاب والا. تو کہتے ہیں وجہ مشابہت کی دونوں میں، زمین اور پانی میں مشابہت کیا ہے کہ یہ تخلیق کی بنیاد ہے، چونکہ تخلیق کی بنیاد ہے اس لیے ان کو بیچا نہ جائے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ بات نہیں، بیچا جا سکتا ہے لیکن وہ خاص صورتوں میں منع ہے. اب ایک آدمی جو ہے نا وہ ٹیوب ویل لگائے، سارا کچھ کرے، اتنا خرچہ کرے، اور جو ہے نا ساتھ والا پڑوسی کہے چل جی ہن پانی مینو فری دے. سمجھے کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بیچا جا سکتا ہے. ہاں قدرتی پانی ہے، بارش کا پانی ہے، وہ اکٹھا ہے، تو وہ نہیں بیچا جا سکتا. تو یہ 3 دلائل نقلی اور 2 عقلی دلائل یہ ان حضرات کے ہیں جو کہتے ہیں کہ راع الارض بالکل جائز ہی نہیں ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ چل باقی چلتا ہے.